عظمیٰ صاحبہ، ہم نے دیکھا پہلے ذرا منانے والا سین، زرداری، بلاول بھٹو زرداری صاحب ناراض تھے، پھر محسن نقوی صاحب کے کہنے پر وہ آ بھی گئے، اس سے پہلے اسحاق ڈار صاحب بھی گئے، تو کچھ ان کو ریزرویشنز تھیں، پھر وہ ریزرویشنز دور ہو گئیں. کیا معاملہ رہا ذرا یہ بھی ہمیں بتا دیں. پھر 23 ارب 40 کروڑ کے نئے قرضے لینے ہم نے، اور پھر ہم نے ٹیکسز کی بھرمار والا یہ بجٹ ہے، لیوی کم نہیں ہوگی، آبنائے ہرمز کھل رہا ہے پاکستان کی شاندار کاوشوں سے. تو ذرا بتائیں اوورال کیا سچویشن ہے بجٹ کو دیکھ کے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ ارسلان، آپ نے مجھے انوائٹ کیا. دیکھیں یہ ہمارا تیسرا بجٹ ہے اور پیپلز پارٹی کے ساتھ ہمارا جو ایک الائنس ہے وہ ایک بڑے آسان طریقے سے آگے ہم لوگ بڑھ رہے ہیں. اور ظاہر ہے ہر پارٹی کو کوئی نہ کوئی جو ہے وہ تحفظات تو ہوتے ہیں. پھر ہمارے جو پرائم منسٹر ہیں وہ سب کو آن بورڈ لے کے آگے بڑھتے ہیں. تو جو بھی زرداری صاحب کو یا بلاول صاحب کو تحفظات سے، وہ پی ایم نے خود اس میں ڈائریکٹ انٹرونشن کر کے وہ دور کیے، اور پھر آپ نے دیکھا کہ وہ ہمارے ساتھ شامل ہو گئے. خیر ہمیں تو پہلے بھی امید تھی کہ وہ ہمارے ساتھ ہی شامل رہیں گے، کیونکہ یہ بجٹ کوئی پی ایم ایل این کا بجٹ تو ہے نہیں، یہ تو پاکستان کے لوگوں کا بجٹ ہے. اور پاکستان سے جو بھی محب وطن ہے وہ ہرگز نہیں چاہے گا کہ ایک بھی دن جو بجٹ ہے وہ ڈیلے ہو، کیونکہ ظاہر ہے پورے ملک کا، پوری کاروبار، پورے جو آپ جو ٹیکس پیئر ہیں ان کو جو بھی ان کی سروسز ہیں، ہیلتھ ہو گئی، ایجوکیشن یا اور بھی کسی بھی چیز میں اگر آپ دیکھیں تو بجٹ کے بغیر تو ہر چیز بند ہو جاتی ہے. تو اس لیے ہم ان کے بہت ہم اپریشیٹ کرتے ہیں کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ سپورٹ کیا ہے. کوئی بات نہیں، اوپر نیچے تھوڑی بہت یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں، اس سے کوئی گھبرانا نہیں چاہیے. لیکن آپ جو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ ٹیکسز کی بھرمار ہو گئی ہے، میں معذرت کے ساتھ دیکھیں، ایک تو نمبر 1 میں آپ کو بتانا چاہوں گی، بلکہ دوبارہ میں ایک قسم سے یہ ری انفورس کرنا چاہوں گی کہ پوری دنیا کو یہ جو ایک ایران اور امریکہ کے تنازع کی وجہ سے ایک انسرٹن سچویشن کا سامنا کرنا پڑا، پوری دنیا کی اکانومی ہل گئی تھی، اور اس میں پاکستان کو بھی ظاہر ہے اسی طرح سے اثر ہوا تھا. ہم تو ایک ڈیولپنگ کنٹری ہیں اور ہمیں تو پہلے ہی اکنامک چیلنجز درپیش تھے. اور یہ جو پوری ورلڈ سچویشن ہوئی، اسٹریٹ آف ہارموز کا آپ نے دیکھ رہا، جو انرجی کرائسس جو سارا ہوا، ظاہر ہے پاکستان آئل پروڈیوسنگ کنٹری تو نہیں ہے، ہم نے بھی وہ سارا فیس کیا. لیکن پھر بھی حکومت نے پوری کوشش کی ہے کہ کوئی ٹیکسز پہ کا زیادہ برڈن جو عام انسان پہ نہ پڑے. سپر ٹیکس ختم ہوا، ریل اسٹیٹ پہ بہت چیخو پکار ہو رہی تھی، اس کو بھی چلے سپر کم ٹیکس تو کیا بڑے گیا. لوگوں کا ہے نا اور باقی عظمیٰ صاحبہ، سپر ٹیکس تو ان لوگوں کا 15 سے 20 کروڑ کمانے والوں کا. سیلریڈ کلاس کے حوالے سے کچھ چیزیں اور بھی ہیں جس پر میں کچھ ڈیٹیل آپ سے بات کروں گا. ذرا اخونزادہ صاحب، سر یہ بتائیے گا، ٹیکس آپ کے سامنے ہے، بجٹ آپ کے سامنے ہے، اور پیپلز پارٹی کچھ ناراض بھی ہوئی، پھر منا کے بھی آ گئے، اور لوگوں کا عام فہم خیال وہی ہے کہ نورہ کشتی ہوتی ہے ایسے موقع پر، مانے ہوئے ہوتے ہیں کچھ دو، کچھ لوگوں کی بات ہوتی ہے. کیا ایسا ہی ہے کو بجٹ کو لے کے واقعی تحفظات تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جی، بجٹ پہ ہمارے تحفظات تھی، ہمارے تحفظات ہے. جس طرح عظمیٰ بخاری صاحبہ نے کہا کہ ملک میں جو یوکرین اور رشیا کے وار ہوا ہے، پھر ایران امریکہ کی جو وار ہوا ہے، اس نے پوری دنیا میں مہنگائی کا ایک لہر آ چکا ہے. ان چیزوں کو ہم مانتے ہیں، لیکن ہم حکومت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں، ہم ان سے یہ درخواست کرتے ہیں، ہمارے ان لوگوں سے یہ درخواست ہے کہ یہ جو بوجھ ہے مہربانی کر کے آپ لوگ اس کو اشرفیہ پہ ڈال دیں اور غریب عوام کو ریلیف دے دیں. اگر آپ اپنا ڈائریکٹ ٹیکس کا دائرہ وسیع کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ غریب عوام کو ریلیف دے رہے ہیں. اگر آپ انڈائریکٹ ٹیکس کا لگاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ غریب عوام پہ بوجھ ڈال رہے ہیں. تو ہم ان سے یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ اپنے اخراجات کم کرے، کچھ اپنے آمدنی کو بڑھائے.
اخراجات آپ کم کریں، اپنے حکومت کے اخراجات، وزیر اعظم ہاؤس کے اخراجات، پریزیڈنسی کے اخراجات، بیوروکریسی کے اخراجات، وزراء کے اخراجات، عدلیہ کے جو غیر ضروری اخراجات ہیں، آپ ان چیزوں کو کم کریں. اور یہ ریلیف جو ہے آپ تنخواہ دار طبقے کو دے دیں، یہ آپ پینشن کے طبقے کو دے دیں. اور یہ بوجھ جو ہے آپ بی آر سے کہے کہ اپنے ٹیکس کا دائرہ وسیع کرے. ہمارے ملک میں کوئی 22 لاکھ لوگ جو ہیں ٹیکس دیتے ہیں، جس میں زیادہ تر تنخواہ دار جی بالکل. تنخواہ لینے والے لوگ ہیں اور کچھ صنعت کار ہیں. بجائے اس کے کہ آپ ہر بار ان پہ ٹیکس بڑھاتے ہیں، آپ ٹیکس کے دائرے میں دوسرے لوگوں کو بھی شامل کریں. یہاں پہ وہ کلا برادری ہے جو ایک ایک کیس کے 5-5 کروڑ روپے لیتے ہیں لیکن ٹیکس نہیں دیتے ہیں. یہاں پہ میگا مارٹ والے ہیں، یہاں پہ بڑے بڑے شاپ والے ہیں، یہاں پہ پیٹرول پمپ والے ہیں. میں سمجھتا ہوں ہم اپنے ملک کے حالات کو جو دیکھتے ہیں تو 12 کروڑ لوگ ایسے ہیں جو وہ ٹیکس دے سکتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں یہ شادیوں میں نا، ہیلی کاپٹر سے پیسے جو ہے وہ اڑاتے ہیں شادیوں پہ. تو لوگ ایسے ہیں، وہ لوگ ٹیکس کے دائرے سے باہر ہیں. یہ لوگ جب بھی ریلیف دیتے ہیں تو اشرفیہ کو دیتے ہیں، کریڈٹ کارڈ والوں کو ریلیف دیتے ہیں، بزنس کلاس میں سفر کرنے والوں کو ریلیف دیتے ہیں، اور انڈائریکٹ ٹیکس لگا کے پیٹرول کو مہنگا کر کے، گیس کو مہنگا کر کے، اور زندگی کے جو اور ضروریات کے اشیاء ہے ان کو مہنگا کر کے پورا جو بوجھ ہے وہ غریب عوام پہ ڈالتے ہیں. تو ہمارا بنیادی اختلاف یہی ہے کہ آپ بوجھ اشرفیہ پہ ڈال دیں اور ریلیف غریب عوام کو دے دیں. یہ لوگ بوجھ غریب عوام پہ ڈالتے ہیں انڈائریکٹ ٹیکسز لگا کے، اور جو ریلیف ہے وہ اچھا یہ بتائیے اشرفیہ کو اخوندزادہ دیتے ہیں. صاحب، کیا تو پاکستان پیپلز پارٹی اس حکومت کا کنسلٹیشن کا یہ حصہ نہیں تھی بجٹ پریپریشن میں؟ دیکھیے جی، ہم تو اس کا حصہ ہے. ہم نے اپنا ایک کمیٹی بنائی ہے بجٹ مارچ میں. جیسے حکومت نے بجٹ بنانا شروع کیا ہے، اس طریقے سے پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی اپنا شیڈو بجٹ جو ہے وہ بنانا شروع کیا ہے. نوید قمر صاحب ہے، سلیم مانڈیوالا ہے، شیری رحمان صاحبہ ہے. یہ 3 رکنی ہم نے کمیٹی بنائی ہے، اور اس کے ساتھ پھر ایک مکمل ٹیم ہے ہر چیز کے لیے. تقریباً کوئی 20-25 لوگوں کا ٹیم ہے جو معیشت کو سمجھتے ہیں، جو بجٹ کو سمجھتے ہیں. تو ہم ہر بار، چاہے ہم اپوزیشن میں ہو تو ہر بار حکومت کے ساتھ، چاہے وہ عمران خان صاحب کا حکومت تھا، چاہے وہ شہباز شریف صاحب کا حکومت ہے، ہم حکومت کے ساتھ ساتھ اپنا شیڈو بجٹ بناتے ہیں. ہم صرف تنقید نہیں کرتے ہیں، ہم صرف یہ نہیں کہہ رہے ہیں جس طرح کے ہمارے دوست جو ہے، جو نام کی اپوزیشن ہے، پی ٹی آئی والے، جو اسمبلی میں آ کے صرف نعرے لگاتے ہیں کہ اس کو رہا کرو، اس کو رہا کرو. ہم باقاعدگی سے ایک شیڈو بجٹ بنا کے ان کے سامنے رکھتے ہیں کہ آپ جو کچھ کر رہے ہیں اس کا بوجھ جا کے غریب عوام پہ پڑے گا.